السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں کئی بڑی اہم خبروں سے آپ سب لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ شاہی امام پنجاب نے بڑا اعلان کیا ہے پنجاب سے۔ دوسری جانب مولانا ارشد مدنی نے بھی مسلمانوں سے بڑی اپیل کی ہے۔ وہیں امیر تبلیغی جماعت مولانا سعد کے تعلق سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے۔ دوستو، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے۔ تمام دیکھنے والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ دوستو، پہلی خبر ہے شاہی امام پنجاب نے کیا بڑا اعلان۔ دوستو، آپ کو بتائے کہ پنجاب میں پانی ہی پانی ہے۔ تاریخ کے سب سے بڑے خوفناک سیلاب نے پنجاب میں زندگی درہم برہم کر دی ہے۔ سیلابی ریلے نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہے۔ ہر جانب افراتفری کا ماحول ہے۔ گھر اجڑ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، کھانے پینے سے لے کر سر چھپانے تک مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ اسی درمیان پنجاب کے بری طرح متاثر علاقوں میں مسلمانوں نے امدادی کاموں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ بھارت کے چپے چپے سے مسلمان پنجاب کے لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو امدادی سامان پہنچانے میں جڑ گئے ہیں۔ وہیں پنجاب کے حالات کے سبب مسلمانوں نے عید میلاد النبی کی تقریبات کو منسوخ کر دیا ہے۔ شاہی امام پنجاب نے ایک پرسنل ویڈیو جاری کر ایک بڑی اہم اپیل کی ہے۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب کی تمام مسجدوں کے امام حضرات اور صدر حضرات سے میری گزارش ہے کہ 5 تاریخ کو جمعے والے دن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کا دن ہے، عام جمعہ 12 وفات کا دن ہے۔ ہم اس کو بڑی سادگی کے ساتھ منائیں گے پنجاب کے اندر، کیونکہ پنجاب میں سیلاب آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک جو ہے وہ علاقے پانی کی زد میں ہیں۔ تو تمام مساجد کے امام حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی جلسوں کے اوپر اور جو پروگراموں پر پیسہ خرچ ہونا ہے اس کو اپنے اپنے علاقوں میں سیلاب زدگان کی مدد کے اوپر اس رقم کو خرچ کیا جائے اور سادگی کے ساتھ درود شریف کی محفلوں کے ساتھ اس دن کو مزین کیا جائے۔ تو اس لیے تمام حضرات سے میری یہ گزارش ہے، اس بات کو آگے بھی پہنچا دیں کہ 5 تاریخ کو 12 ربیع الاول کا دن جو ہے، اس دن جتنے بھی لوگ جو پنجاب کے اندر رہ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس دن میں وہ جو بھی خرچ کرنا چاہتے تھے بڑے پروگراموں میں، تو لدھیانہ جامع مسجد کی طرف سے تمام پروگرام رد کیے گئے۔ سادگی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 12 ربیع الاول کا دن منایا جائے گا اور درود شریف کی مجالس ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو اخراجات تھے ان اخراجات سے سیلاب زدگان کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی۔ دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، جمعیت علماء ہند کے صدر، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ایک بہت ضروری اعلان جاری کیا ہے۔ آپ خود مولانا ارشد مدنی صاحب کی زبانی اس اعلان کو سن سکتے ہیں، اور انہوں نے جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران سے بھی اس اعلان میں اپیل کی ہے۔ آپ اس کو ضرور سنیں۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑی تباہی آ رہی ہے اور بارش رک نہیں رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہر جگہ غریب اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتی ہے۔ ہم نے کیرلا کے اندر جو عیسائی تھے ان کی بھی مدد کی، جو ہندو تھے ان کی بھی مدد کی، اور انہیں مکانات بنا کر کے دیے۔ یہ وقت پنجاب کے اندر میں یہ کہتا ہوں عام طریقے پر لوگوں سے کہ انہیں مدد کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں مفتی خلیل صاحب جو مالیار کوٹلے کے اندر رہتے ہیں، دارالعلوم کے فاضل ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اور ان کے بیٹے بڑی جانفشانی کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے ورکرز کو، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے اور کسی بھی جگہ سے متعلق ہوں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس سلسلے کے اندر اس وقت مسلمان اور سکھ بھائیوں کی مدد کریں، اور ان کا نمبر 9988404743
فری ہے، اس نمبر کے اوپر ان سے رابطہ کریں اور ان کی ہدایت کے مطابق جو کچھ بن پڑے پنجاب کی اس آفت میں پنجاب کے رہنے والے لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ سب لوگوں کو مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس اعلان کو سن لیا ہے، آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اس تعلق سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہترین النصرت برانڈ کے انڈین پروڈکٹ، روز مرہ کے استعمال ہونے والی قدرتی چیزیں۔ یہ تمام پروڈکٹ حلال پروڈکٹ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجیے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تو بہت کم رقم سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ پرسنل طور پر ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ خبر آ رہی ہے دہلی سے امیر تبلیغی جماعت مولانا سعد کے تعلق سے۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائے کہ مرکز نظام الدین کے سربراہ مولانا محمد سعد کاندھلوی اور دیگر پر دہلی میں کووڈ-19 پھیلانے کا الزام لگنے کے 5 سال بعد تحقیقات میں بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آپ کو بتائے کہ دہلی پولیس کی کرائم برانچ کے موجودہ تفتیشی افسر نے اپنے سینئر افسران کو بتایا کہ مولانا سعد کے لیپ ٹاپ سے برآمد تقریروں میں کچھ بھی قابل اعتراض نہیں پایا گیا ہے۔ در حقیقت 31 مارچ 2020 کو حضرت نظام الدین تھانے میں درج شکایت کی بنیاد پر مولانا سعد اور دیگر کے خلاف غیر ارادی قتل سمیت کئی سنگین دفعات میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ الزام تھا کہ 21 مارچ 2020 کو مولانا سعد کا ایک آڈیو میسیج وائرل ہوا تھا جس میں مبینہ طور پر انہوں نے اپنے ماننے والوں کو لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزی کر کے مرکز کے مذہبی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کہا تھا۔ ہائی کورٹ نے تبلیغی جماعت پر درج 16 FIR منسوخ کر دی ہیں۔ کووڈ پھیلانے کا الزام تھا۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ تفتیشی افسر نے پولیس ہیڈ کوارٹر کو بتایا کہ مولانا سعد اب تک تحقیقات میں شامل نہیں ہوئے ہیں، تاہم ان کے لیپ ٹاپ اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز تحقیقات کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ان میں سے لیپ ٹاپ سے نکالی گئی تقریروں کی جانچ مکمل ہو چکی ہے اور ان میں کوئی بھی اشتعال انگیز یا قابل اعتراض مواد نہیں پایا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ دہلی ہائی کورٹ نے بھی تبلیغی جماعت سے جڑے 70 ہندوستانیوں کے خلاف درج 16 FIR اور چارج شیٹ منسوخ کر دی تھی۔ عدالت نے کہا تھا کہ وبا کے آغاز میں صرف مرکز میں موجود ہونا حکومت کی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں مانا جا سکتا۔ اس معاملے میں 36 ممالک کے کل 952 غیر ملکی شہریوں پر الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ان میں سے 44 ملزمان نے ٹرائل کا سامنا کرنے کا انتخاب کیا، جبکہ 908 نے جرم قبول کر کے 4000 سے 10,000 روپے تک کا جرمانہ بھر دیا۔ سابق پولیس کمشنر SN سریواستو نے کہا کہ وہ 4 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب اس تحقیقات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہیں اسپیشل پولیس کمشنر یعنی کرائم برانچ اور دہلی پولیس کے ترجمان سے اس پر رد عمل مانگا گیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد ایک طرف تو مسلمانوں میں خوشی ہے، دوسری جانب بڑی مایوسی ہے مسلمانوں میں کہ آخر کار ایسا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں اپنایا جاتا ہے۔ پہلے بدنام کیا جاتا ہے، کتنے بڑے پیمانے پر تبلیغی جماعت کو، تبلیغی جماعت کے لوگوں کو، مرکز نظام الدین کو، مولانا سعد صاحب کو بدنام کیا گیا۔ 5 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، یہ کلین چٹ آئی ہے، تو اس کا جواب کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ دنیا بھر سے لوگ اسی طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ اس وقت پنجاب میں سنگین صورتحال ہے، ملک کے اکثر حصوں میں لوگ تباہی کے دہانے پر ہے۔
आसाम में 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया है। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है, तमाम मुसलमानों से अपील है कि अपने आसाम के भाइयों के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी नुसरत व मदद फरमाए, उनके हाल पर रहम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के कमेंट में इन तमाम ख़बरों के ताल्लुक़ से अपनी राय ज़रूर पेश करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।